بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم گرما سال کے 4 موسموں میں سے ایک ہے۔ اس میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ موسم گرما میں سال کا سب سے بڑا دن 21 جون کو ہوتا ہے۔ پاکستان میں گرمیوں کا آغاز اپریل سے شروع ہو جاتا ہے اور بعض علاقوں میں ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ جون اور جولائی سخت گرم مہینے ہوتے ہیں۔ موسم گرما میں گرمی کی شدت سے چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے کثرت سے نکلنے لگتے ہیں، اس لیے گھر اور گھر کے اطراف کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، بات کرتے ہیں موسم گرما کے فوائد کے بارے میں۔ موسم گرما کے ان گنت فائدے ہیں۔ سب سے اہم دھوپ، جو کہ پودوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی گرم موسم کی وجہ سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں۔ دھوپ کی مدد سے ہمارے جسم میں وٹامن ڈی بنتی ہے، جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ جسم کے بہت سے زہریلے جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ ہر موسم کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اسی طرح ہر موسم کے اپنے ذائقے دار اور رسیلے پھل بھی ہوتے ہیں۔ موسم گرما کے پھلوں میں آم، تربوز، آلوچے، فالسے، جامن، لیچی، اسٹرابری، پپیتے اور آڑو قابل ذکر ہیں۔ موسم گرما کے یہ چند خاص پھل جسم کو ٹھنڈک دینے کے ساتھ ساتھ زہریلے مواد کو خارج کرنے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ آپ کی توانائی بڑھانے، جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے، سورج کی تپش سے محفوظ اور ضروری غذائیت فراہم کرنے کے حوالے سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان پھلوں کو گرمیوں کے موسم میں اپنی خوراک کا حصہ بنا کر آپ اس موسم کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ موسم گرما میں پھلوں کے ساتھ ساتھ مشہور اور خاص سبزیاں جیسے کریلا، گھیا، کدو، کالی توری، بھنڈی، توری، بیگن، ٹماٹر، سبز مرچ، شملہ مرچ اور کھیرا اہم ہیں۔ سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں موسم گرما کے نقصانات کے بارے میں۔ موسم گرما کے کئی نقصانات ہیں جو انسان کے لیے بعض حالات میں کافی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ شدید گرمی اور چمکتی دھوپ میں گھر سے باہر وقت گزارنا انتہائی تکلیف دہ ہے اور نہایت خطرناک بھی ہے۔ موسم گرما میں ہیٹ اسٹروک، پانی کی کمی وغیرہ عام خطرات ہیں، جبکہ نقصانات یہ ہیں کہ موسم گرما کی آمد سے درج ذیل مختلف بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، جیسا کہ پیٹ کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، ٹائیفائڈ، ہیضہ، ہیپاٹائٹس اے، فوڈ پوائزننگ، درد شقیقہ اور سر درد، سن اسٹروک۔ سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں موسم گرما اور اسلامی تعلیمات۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گرمی کیوں آتی ہے۔ گرمی جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے آتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں۔ تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو، اس کا یہی سبب ہے۔ درج ذیل میں موسم گرما کے حوالے سے چند شرعی آداب اور طبی ہدایات پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے دھوپ میں مت بیٹھیں۔ بلا وجہ گرمی یا دھوپ میں بیٹھنا اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ گرمی جہنم کی تپش سے ہے، لہٰذا بلا وجہ دھوپ میں بیٹھنا اپنے آپ کو زندگی میں ہی جہنم کی تپش چکھانے کے مترادف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے بعض بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، چنانچہ اسلام نے انسان کو تکلیف سے دور رکھنے کے لیے خیر خواہی کے طور پر دھوپ اور گرمی میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھوپ میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائے میں آ جاؤ، سایہ دار جگہ کی حفاظت کیجیے۔ گرمیوں کے موسم میں لوگ سایہ دار جگہوں میں بیٹھ کر گرمی کی تپش سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن بعض نادان اور جاہل لوگ سایہ دار جگہوں پر بول و براز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت والے 3 کاموں سے بچو۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لعنت والے کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی سایہ دار جگہ پر قضائے حاجت کرنا جہاں لوگ آرام کرتے ہوں، یا لوگوں کی گزرگاہ یا پانی کے گھاٹ میں پیشاب کرنا۔ اس مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کے 2 کاموں سے تم لوگ بچ کر رہو، یعنی جن کی وجہ سے لوگ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ لعنت کے 2 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو راستے میں جدھر سے لوگ گزرتے ہوں قضائے حاجت کرنا، دوسری سایہ دار جگہ میں جہاں لوگ بیٹھ کر آرام کرتے ہوں وہاں قضائے حاجت کرنا۔ گرمی کی شدت کے وقت کیا کریں؟ گرمی کی شدت کے موقع پر اگر آپ یہ جملہ 1000 بار بھی دہرائیں کہ گرمی بہت ہے، تو آپ کے یہ کہنے سے موسم ٹھنڈا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے 3 بار اللہ سے جنت کا سوال اور 3 بار اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں، تو جنت اور دوزخ دونوں آپ کے لیے دعا گو ہوں گے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ
تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے اور بھی کچھ اعمال بتلائے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو۔ نمبر 3 وہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ نمبر 4 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ نمبر 5 ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے برائی کی طرف بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6 وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور نمبر 7 وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسو سے بہنے لگ جائیں۔ یہ قیامت کے دن کام آنے والے 7 اعمال ہیں۔ ان 7 میں سے کسی ایک کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے۔